سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 44 سے شروع کر رہے ہیں۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے محبوب کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دی گئی کتاب یا کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ بیچ دیتے ہیں یا مول لے رہے ہیں گمراہی کو، یعنی وہ اپنی گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان تضلوا، کہ تم بھٹک جاؤ یا بہک جاؤ السبیل، راستے سے۔ یعنی جو یہودی ہیں وہ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کو اگر کوئی کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا اور ہے، تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو بیچ دیتے ہیں اپنے بڑے بڑے یہودیوں کے آگے، اپنی مطلب کا ترجمہ لگا لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نکال دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ یہودی ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں یہودیوں نے کتنا ظلم کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹایا جائے اور یہودی کیا جائے، اور رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ ان یہودیوں کی یہ خواہشات ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمام تر مسلمان اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ راستے پر رہیں، بلکہ وہ آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِکُم، تمہارے دشمنوں کو۔ اے محبوب، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حمایت کرنے والا، دوستی کرنے والا، ولیہ دوست، مددگار، حمایتی۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دشمن ہیں اور اللہ جانتا ہے آپ کے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار، دوست بھی ہے، حمایت بھی کرتا ہے اور مددگار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ 2 بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، مددگار تمہارے لیے اور دوست بھی ہے، حمایت بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہی کہتے رہیں گے، ان کو کہنے دیں۔ فرمایا کہ جب یہود و نصارہ کو آسمانی کتب سے بہرہ کیا گیا تھا، یعنی ان کو کتاب دی گئی، تو انہوں نے اس نعمت کی قدر ہی نہ کی، اور مال حاصل کرنے کی خاطر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیا، جو ان کی سعادت و فلاح کے ضامن تھے۔ لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمام مسلمان جو ہیں وہ یہودیت میں آ جائیں۔ تو بظاہر تمہارے خیر خواہ اور دوست بنے ہوئے ہیں، یعنی جو منافق لوگ تھے اور خیر خواہ بنے تھے، دوست بنے ہوئے تھے، اللہ کو تو پتہ ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا در حقیقت یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، اور جو تمہیں رائے حق سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں، تو ان سے خبردار رہو کہ اللہ نے آگاہ کر دیا اپنے محبوب کو کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہنا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رائے راست سے بھٹکا دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کی دشمنی جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر کر کے، فلسطین کی حالت کو دیکھ لیں، ہر جگہ یہ اپنا ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو جو ہے
کسی طرح خریدا جائے، ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ شروع ہی سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو ان کے دامے فریم میں پھنس کر خداوند کریم کی نافرمان نہ بنو، اسی کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ، یعنی ان کے دامے فریم میں نہیں آنا یہودیوں کے، بلکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بھی ہے اور کافی مددگار بھی ہے، اس کے احکام کی پیروی کرو۔ اگر تمہیں اس کی دوستی اور نصرت نصیب ہوگی تو پھر کوئی دشمن تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد حاصل ہے تو کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو یہودی ہیں، من الذین ہادوا، یہودی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو بدل ڈالتے ہیں، کلام کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کلام دیا، نازل کیا تھا، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع غیر مسمع ورائنا، اور کہتے ہیں کہ سنو تم، نہ سنایا جاؤ، اور کہتے ہیں رائنا، بل دیتے ہوئے، السناتم، اپنی زبانوں کو، یعنی اس طرح سے سنا ہے کہ سنے کو انسنا کر دیا اور اپنی زبانوں کو بل دے کر وہ کہتے کہ رائنا، اور وطعنا فی الدین، اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں، ولو انہم، اور اگر وہ یوں کہتے کہ کالو کہتے سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اسے مان لیا ہم نے، واسمع، اور ہماری عرض سنیے، وانظرنا، اور نظر کرم فرمائیے، لکان خیر لہم، ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوام، اور بہت درست، لیکن ولکن لعنہم اللہ، لیکن ان پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے۔ اب یہ چیز سورہ بقرہ میں نازل پہلے بیان بھی ہو چکی ہے، اب یہاں پر پھر کیونکہ ان کے حالات ایسے ہی تھے، بار بار تنگ کرتے تھے، دوبارہ یہاں پر بھی بیان کر دی گئی کہ جو یہودی تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے نبی پر جو کلام نازل ہوئی تو اس کلام کو اس جگہ سے بدل دیتے، یعنی جو نازل ہوئی ہے اس طرح سے نہیں رکھتے تھے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا، کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ شان ہوگی، تو وہ اس جگہ سے اس کو ہٹا دیتے، اور پھر کہتے ہیں یقولون سمعنا وعصینا، اور جب آپ ان کو کوئی بات سناتے ہیں، کوئی فرمان سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، سن لیا، اور ساتھ ہی دل میں کہہ دیتے وعصینا، ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی زبان سے کہتے ہم نے سن لیا، اور پھر ساتھ ہی ہلکے سے کہہ دیتے ہم نے کوئی نہیں سنا، واسمع غیر مسمع، یعنی وہ کہتے کہ سنو تم اور نہ سنائے جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو کہتے اس طرح سے سنا کہ ہم نے نہیں سنا، یعنی ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو، اور اسی طرح کرتے، اور کہتے ورائنا، اور کہتے رائنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو پیچ دے کر، یعنی رائنا ان کی زبان میں، کیونکہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے معنی اچھے اور برے بھی پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح رائنا کے برے معنی بھی پائے جاتے تھے، گالی اس کا مطلب بھی تھا، تو وہ اپنی زبانوں کو پیچ دے کر، یعنی دبا کر رائنا کہہ دیتے، اور تاکہ وہ گالی بن جائے، تو اس طرح پھر کیا کرتے، وطعنا فی الدین، دین میں طعنہ زنی کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے ادبی کرتے، اور کہہ دیتے ہم نے سنا اور نہ سننے کے برابر ہے، اور اگر ہم نے سنا تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہم نے نافرمانی کی ہے، اور پھر رائنا کہتے اور زبانوں کو پیش دے کر، یعنی تنزیہ بات کرتے، دین میں طعنہ کرتے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا اگر وہ ان کا کیفیت بھی بیان کر دی، ان کا دل کا حال بھی بتا دیا اپنے محبوب کو، اور پھر فرمایا ولو انہم، اگر وہ یہ کہتے، قالو، اگر وہ اس طرح سے بات کرتے کہ سمعنا، ہم نے سنا ہے، یعنی فرمان مصطفیٰ کو ہم نے سنا ہے، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، یعنی اطاعت کر لی ہے،
اور کہتے وسما اور عرض کیجئے، یعنی ہماری عرض سنیے، وانظرنا اور ہم پر نگاہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عرض سنیے اور ہم پر کرم کیجئے۔ اب یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب خود قرآن کے اندر رب نے سکھائے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے اطاعت بھی کی ہے، ہم نے آپ کا فرمان بھی سنا ہے، آپ ہماری عرض سنیے اور ہم پر نگاہ کرم کیجئے۔ لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا، یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کریں، عرض کریں، واقوام، اور یہ بہت درست بات ہے اور بہت درست طریقہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض و معروض کرنا قرآن نے سکھا دیا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، کہ ان کو جو سکھایا گیا، جو بتایا گیا اس پر عمل نہیں کیا، فرمان مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا، ادب مصطفیٰ بجا نہیں لائے ہیں، بلکہ انہوں نے کفر کیا اور کھلم کھلا ڈٹھائی سے جو ہے وہ بے ادبی کرتے رہے اور انکار کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا ان پر لعنت ہے، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ اب کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، ان میں سے باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ اپنے مطلب بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے کلام الہی میں اپنی مرضی کے مطابق کانٹ چھانٹ کرنا، حکام خداوندی کی من مانی طویلیں یہودی کی خصوصیات بن کر رہ گئی ہیں، اور اب بھی یہی ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جس سے تورات کے صفات مزین تھے، وہ جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے اور ان کی من گھڑت معنی خود بیان کرتے، اور گفتگو کے وقت بارگاہ نبوت میں بڑی دیدہ دلیری سے گستاخی کرتے اور معنی بدل لیتے، اور اس طرح ان کے پہلو جو ہے اپنی زبانوں کو بل دے کر جو ہے وہ رائنا کہہ دیتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر پر جو ہے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے۔ آگے فرمایا رب کریم نے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ رب کریم نے فرمایا اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ہے کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، بما نزلنا، اس پر جو نازل فرمائی ہم نے تاکہ تصدیق کرے، یعنی اے لوگوں جن کو دی گئی، جو پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو کہا گیا کہ اس پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور نازل کیا کیا ہم نے؟ قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن نے آ کے تصدیق کی ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، اس کا ایک تصدیق آ کر قرآن پاک نے کی ہے۔ اور فرمایا من قبل ان نطمس، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ جو اب نازل ہوا ہے، قرآن پاک تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اور فرمایا ان نطمس وجوہا، کہ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسح کر دیں چہروں کا، استغفر اللہ، استغفر، کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ وقت آ جائے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں، تمہارے چہروں کو مسح کر دیں، فَنَرُدَّهَا، پھر پھیر دیں انہیں عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ان کی پشتوں کی طرف، یعنی تمہیں اتنا ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اَوْ نَلْعَنَهُمْ، یا لعنت کریں ہم ان پر، كَمَا لَعَنَّا، جس طرح ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، سبت والوں پر، یعنی اس طرح تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں اور تمہاری پشتوں کو پھیر دیا جائے۔ ڈرو اس بات سے کہ یعنی اس کا مطلب ہے تم پر عذاب آ جائے، جیسا ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر۔ ہفتے والے کون ہیں؟ آپ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے کہ وہ ہفتے کی چھٹی نہیں کرتے تھے، ان کو آرڈر تھا ہفتے کی چھٹی کا، تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پکڑتے رہے،
بالآخر ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ان کی شکلیں بگڑ گئیں، وہ بندر بن گئے اور ان سے بو آنے لگی، اور 3 دن تک ان کا بولنا کھانا پینا بند ہو گیا، اور اسی طرح شکلیں بگڑ گئیں اور اسی کے حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس دن سے ڈرو کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہارا بھی حال کر دے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو حکم فرما دے وہ ہو کے رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دیتا ہے ما دون ذالک، جو اس کے سوا ہے، لمن یشاء، اور جو چاہتا ہے، ومن یشرک، اور جو شریک ٹھہراتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا، بس بے شک اس نے ارتکاب کر لیا اسمن عظیمہ، بڑے گناہ کا، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر لانا اور یہ کہنا کہ یہ تمام صفات اس کے اندر وہی ہیں جو رب کے اندر ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ شرک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ شرک وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرنا، اور اس پر بے شمار اس کی تفسیریں ہیں، بے شمار اس کے مطلب کہ بیان دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ شرک جو ہے وہ اس کے 3 درجے ہیں، شرک کے 3 درجے ہیں، اور تینوں ہی حرام ہیں، تینوں ہی حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان یا جن یا شجر حجر کو الہ یقین کرنا یعنی معبود ماننا، یہ بھی بڑا شرک ہے، اور یہ شرک اعظم ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ اور عہد جاہلیت کے مشرکین جو ہیں یہی شرک کیا کرتے تھے، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو، تو یہ سب سے بڑے شرک ہے۔ اور جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں تو وہ تکبر کرنے لگتے اور کہتے کہ کیا یہ شاعر دیوانہ کو کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے نعوذ باللہ اور دیوانے ہیں تو ہم اپنے خداؤں کو تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس طرح تو یعنی شرک کا دوسرا درجہ یہ کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بالذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو، یعنی وہ خدا تو نہیں مانتا لیکن کہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ہاں وہ اگر کر سکتا ہے، وہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، آپریشن کرتا ہے، شفا ملتی ہے، کسی بزرگ کی دوا لگتی ہے، کسی ولی کی دوا لگتی ہے، تو وہ باذن اللہ ہی ہوتا ہے سارا کام۔ ولیوں کی کرامت اور ڈاکٹروں کے علاج معالجے، یہ شفائیں، یہ دعائیں قبول ہونا سب باذن اللہ ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے ہی ہوتا ہے۔ رب اپنے محبوبوں کی لاج رکھتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی دعا لگی ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب اللہ نے اپنے ولی دوست بنائے ہیں ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، جیسے ڈاکٹر کی ڈگری دی ہے، کسی کو آنکھوں کا آپریشن کرنے کی، کسی کو دل کا، کسی کا، تو وہ ڈگریاں لی، اسی طرح اللہ کے محبوب ولیوں کو بھی ملتی ہیں۔ لیکن جب محبوب ولی کو ملتی ہے تو کرتا رب ہی ہے، رب پھر
ان کی لاج رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان میرے محبوبوں نے میری رضا پالی، محنتیں کر کے میری رضا کو پایا اور دنیا کے ظلم ستم کو برداشت کیا میری رضا کے لیے، میری محبت میں، تو پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا رب قبول فرماتا ہے اور ان کا صدقہ قبول ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں تو وہ بھی باذن اللہ ہی کرتے ہیں، یعنی وہ خود سے نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو عبادت میں شریک کرنا اور یہ ریا ہے، اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اب آپ جو ہے وہ خود خیال کریں کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق ہوا وہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو، یہ اعتقاد رکھتا ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، وہ تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب میں کے حق میں نازل ہیں، جن کے شرک کی کفیت اور مطلب پہلے نازل ہو چکی ہے، تو سب مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، وضاحت میں دے دوں کہ یہی ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، لیکن ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دوسرے لوگ کفار کی آیات مسلمانوں پر لگا کر کہہ دیں کہ آپ مشرک ہیں، تو ایسا نہیں ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، نہ ہے اور نہ ایک مسلمان شرک کرتا ہے۔ مسلمان کو بس یہ حقیقت اور یہ علم سمجھنا ہے کہ شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بادشاہی اور فرما روائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کو معاف کر دیتی ہیں، درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن علم بغاوت بلند کرنے والے کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی، میرا بھی، تیرا بھی، بلندی کا بھی، پستی کا بھی، سب کا وہ خالق ہے، تو اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت کفر اور شرک پر موت آ جائے، تو اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے تو توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ گناہ گار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو معاف فرمائے اور خالص توحید و رسالت پر یقین کامل عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت عطا فرمائے، ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہمارے انگ انگ میں، نس نس میں یہ چیزیں بس رچ جائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔